ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انمپلائمنٹ ہے. ینگسٹرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جابز نہیں ہیں, نہ پہلے حکومتوں نے جابز دیں, یہ حکومت بھی جو ہے جابز نہیں دے رہی, اور آنے والی حکومتیں بھی کوئی زیادہ لگ نہیں رہا کہ پاکستان میں جابز ہوں گی. میں نے اکنامکس میں ایک چیز پڑھی جو کہ انمپلائمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. اس میں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک عرصہ تک آپ کو جاب یا پھر آپ کو کوئی کسی طرح کا روزگار نہیں ملتا تو تب آپ انمپلائڈ کہلائیں گے. لیکن اگر آپ کوشش ہی نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں لیکن میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے لیکن میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو میں کیونکہ انمپلائڈ ہوں, تو یہ انمپلائڈ اس میں ڈیفینیشن میں نہیں آتا اگر آپ کوشش نہیں کر رہے. تو میں نے جتنا دیکھا ایک لفظ لوگ جو ہے سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ہے یہ کام. اب یہ کام کے جو دو ڈیفرنٹ ایکسپریشنز ہیں وہ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ ایک تو کسی کو آپ کہیں کہ یار یہ کام کریں جو کہ اس کے نزدیک کوئی چھوٹا کام ہو تو وہ کہتا ہے یہ کام, اور ایک آپ اس کو کوئی بڑا کام کہہ دیں اور جو کہ اس کی توقعات سے بھی بڑا کام ہو تو وہ کہے گا یہ کام. تو یہ کام جو لفظ ہے وہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ جو فیلنگز ہیں وہ جو ایکسپریشنز ہیں وہ آپ کے چینج ہوتے ہیں. ہمیں یا تو کام کوئی بہت چھوٹا لگتا ہے کہ کسی کو آپ اگر کہہ دیں کہ یار آپ اوبر کیوں نہیں چلا لیتے تو وہ کہتا ہے یعنی اب ہم اوبر چلائیں گے. اور آپ کسی کو کہیں کہ یار آپ کوئی اپنا نا بزنس سٹارٹ کرو اور اپنا کوئی اس طرح کی آپ کام سٹارٹ کرو, نہیں یار وہ میرے بس کا کام نہیں نا, وہ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, بڑا اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ میں نہیں کر سکتا اصل میں. تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو طرح کے ہی بہانے ہیں کہ یا تو کام کوئی چھوٹا ہے یا پھر کام کوئی بہت بڑا ہے, اور ہم اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ نوکریاں آ گئی ہیں تو میں گھر میں بیٹھا ہوں گا اور مجھے وزیر اعظم صاحب آ کے دروازہ کھٹکائیں گے اور کہیں گے سلمان صاحب آپ کا مجھے پتہ لگا کہ آپ نے یہ ڈگری کی ہے, تو میں عمران خان ہوں, میں آپ کے یہاں پہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوا کرتا ہوں, تو آپ کے لیے یہ میں ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر لایا ہوں, یہ آپ کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی, یہ گاڑی ہوگی, یہ گھر آپ کو ملے گا, اور آپ نے آرام سے بس 2-4 گھنٹے آ کے کام کر لیجیے گا. ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو انشاءاللہ پینشن بھی ملے گی, سارے بہترین فیسلٹیز. ساتھ آپ بتا دیں کہ نعیم صاحب کا گھر کون سا ہے, پھر میں بتاؤں یہ نعیم صاحب کا یہ والا گھر ہے, تو پھر عمران خان صاحب وہاں پہ جا کے نعیم صاحب کا بوا کھٹکائیں اور ان کو کہیں کہ یہ جی آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. اور اس طرح کہ حکومت آ کے گلی گلی میں گھوم کے اور دروازے کھٹکا کر اور لوگوں کو کہے گی کہ یہ آپ کی جابز ہیں. تو جاب یا پھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو روزگار ہے وہ گھر بیٹھ کے اور یہ سوچ کر کہ جابز ہیں ہی نہیں یا پھر کام ہے ہی نہیں. اور اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے, آپ پاکستان کے لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ٹاپ یوٹیوبرز کون کون سے ہیں, تو اس میں آپ کو ایک نام ملے گا ولیج فوڈ سیکرٹس. اب وہ مبشر صدیق جو ہیں انہوں نے شاید, میں ان کے ایک بات سن رہا تھا کہ انہوں نے شاید میٹرک بھی نہیں کیا ہوا یا 8th کلاس تک انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو اب ان کو ہم دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کتنا پیسہ کما رہے ہوں گے یا ان کے کتنے سبسکرائبرز ہیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس سے کرنا ہوتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے. اس نے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, وہ شہر میں رہ رہا ہو یا گاؤں میں رہ رہا ہو, اور وہ شاہپور سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پہ وہ رہتے ہیں, اور ایک گاؤں ہے جہاں پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں, شہرت بھی ان کے پاس ہے, بلکہ گوگل نے بھی ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. آپ اس میں پھر اوبر بھی چلا لیتے ہیں, آپ اس میں پھر بریانی بھی بیچ لیتے ہیں, آپ پھر نان چنے بھی بیچ لیتے ہیں, آپ پھر کوئی بہت چھوٹا سا کام بھی کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ ایک بڑی عمدہ ایک مثال ہے کہ ایک باپ تھا جس کا ایک بیٹا بہت لائق تھا اور ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل ہی بگڑا ہوا بیٹا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کس کو چاہیں گے کہ آپ کا جو بڑا اچھا لائق فائق اور آپ کا بڑا تمیزدار بیٹا ہے اس کو آپ کے پیسے ملیں یا پھر دوسرے بیٹے کو ملیں جو کہ بگڑا ہوا ہے اور جس کے پاس پیسے وغیرہ کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ جو لائق بیٹا ہے وہ تو خود بھی کما لے گا پیسے, اس کو میرے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ محنت کرنے والا ہوگا, وہ اپنے نئے پیسے کما لے گا. اور جو بگڑا ہوا بچہ ہے اس کو میں نے اگر دے بھی دیے تو اس نے کوئی جوئے میں, کوئی کسی چیز میں, کوئی نشوں میں تو اس میں اڑا دینے ہیں. تو چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی خود آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, آپ کوئی بھی کام کر لیں
اس کے اندر آپ اپرچونیٹیز بناتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کچھ اتنا چھوٹا سا کام تھا. جیسے وہ ایک وائس میسیج بھی بڑا سرکولیٹ کرتا ہے نا، کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ یار میں ایف ایس سی کیتا ہے تے مینوں کسی تو ایپ پوچھ کے بتا دے کہ میں نے پولیس اپلائی کرنا ہے، تے اگر میں ایز اے ڈرائیور بھرتی ہوا تو پھر کتنے کوئی چانسز نے کہ میں کوئی بڑی پوزیشن تے ایس ایچ او وغیرہ لگ جاؤں گا. تو دوسرا بندہ جو ہے وہ بڑے مزدار بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹینشن نہیں لینی، تو ایز اے ڈرائیور بھرتی ہو 2 سال تینوں ایس ایچ او لا دیں گے، تو پھر اگر تیری کارکردگی اچھی رہی تو 5 سال تینوں آئی جی بھی لا سکتے ہیں. تو یہی ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ میں کوئی چھوٹے سے کام سے اگر سٹارٹ کروں بھی تو مجھے 2 سال کے اندر اندر کوئی اس میں بہت بڑی پوزیشن، مجھے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا جائے اگر، اور اس کے بعد کوئی گورنر وغیرہ کوئی اس طرح کا، یا پھر صدر اگر مجھے لگا دیا جائے، یا پھر مجھے گھر آ کے اگر کوئی جاب وغیرہ مل جائے تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو یہ جو ایک خیالی پلاؤ ہے، یہ جو ایک سوچ ہے کہ مجھے گھر آ کر تمام تر فیسلٹیز ملے، تو اس طرح تو خواب میں ہوتا ہے، اس طرح خیالات میں ہوتا ہے، یہ آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی ریئلسٹک سی چیز نہیں ہے.